ہزاروں گاڑیاں برف کے اندر جو ہیں وہ دب گئی تھیں اور تقریباً 23 افراد کی جو ہے موت واقع ہو گئی تھی وہاں پر. اور آپ کو یاد ہوگا یہ سارا واقعہ کہ مری انتظامیہ جو ہے اس نے بے حسی دکھائی تھی اور اس کے بعد لوگوں نے مری جانے کا بائیکاٹ کیا تھا. تو ہماری قوم کی جو ہے نا تھوڑی شارٹ میموری لاس کا تھوڑا پرابلم ہے، لوگ بھول جاتے ہیں. السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے. آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ہر سال جب سردیاں آتی ہیں تو سنو فالنگ ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ مری اور اس کے گرد و نواح جو ہلی ایریاز ہیں وہاں کا رخ کرتے ہیں. آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ پچھلے سال سب سے زیادہ ٹرینڈنگ نیوز یہ تھی جب ہزاروں خاندان جو ہیں وہ مری کے اندر برف کے تودوں میں پھنس چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا سنو فالنگ ہوئی تھی اور اس وقت وہاں کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے مدد کرنے کے بجائے ان کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہزاروں گاڑیاں برف کے اندر جو ہیں وہ دب گئی تھیں اور تقریباً 23 افراد کی جو ہے موت واقع ہو گئی تھی وہاں پر. اور آپ کو یاد ہوگا یہ سارا واقعہ کہ مری انتظامیہ جو ہے اس نے بے حسی دکھائی تھی اور اس کے بعد لوگوں نے مری جانے کا بائیکاٹ کیا تھا. تو ہماری قوم کی جو ہے نا تھوڑی شارٹ میموری لاس کا تھوڑا پرابلم ہے، لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب یہ کیس میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا تو اس وقت میں نے آپ سے پرومس کیا تھا، بلکہ پچھلے سال نہیں، یہ رواں سال کا ہی کیس ہے. میں نے پچھلے سیزن میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال مری میں جب سنو فالنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت جو گاڑیاں اندر پھنس گئی تھیں اور کتنے گھنٹوں تک کوئی پولیس والا وہاں پر نہیں آیا تھا، کسی نے ان کو نہیں بچایا تھا. اور 23 افراد کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایک ہی خاندان کے 8 افراد جو ہیں وہ گاڑی کے اندر ہی وفات پا گئے تھے. اور کئی لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے گاڑیوں کے اندر ہیٹرز آن کر لیے تھے، اس کی وجہ سے بھی ان کی موت واقع ہو گئی تھی اور بہت برا ان کے ساتھ ہوا تھا. تو جناب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پچھلے سیزن میں عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور انہوں نے انکوائری کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی تھی. اب وہ فائنلی رپورٹ جو ہے وہ آ گئی ہے اور میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کمشنر راولپنڈی شامل تھے، اس میں ڈپٹی کمشنر شامل تھے، اس میں سی پی او راولپنڈی شامل تھے. اور یہ جو تمام افراد تھے یہ تقریباً ٹوٹل 15 افسران تھے جن کو معطل کر دیا گیا تھا، کیونکہ کہا گیا تھا کہ آپ کی موجودگی میں مری کے اندر یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. اور لوگوں نے آپ کو، ہم سب نے بھی آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ جو ایک بے حسی کا عالم تھا وہاں پہ، جس طرح لوگوں کو گاڑیوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. تو اس انکوائری کمیٹی کی فائنلی رپورٹ آ گئی ہے. اس حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب وہ شیئر کرنی ہے. تو آپ کو سب سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ تھا اس میں جسٹس چودھری عبدالعزیز نے سانحہ مری کا جو فیصلہ ہے اس کو محفوظ کیا اور اس کو انہوں نے سنایا. اور اس کا جو عدالتی فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے تقریباً کافی لوگوں کی شہادتیں ہیں ان کو نوٹ بھی کیا. اور انہوں نے کہا کہ سانحے میں جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کا معاوضہ بھی بڑھایا جائے. جتنے بھی لوگوں کو اعلان کیا گیا تھا شہادت کے وقت کہ ہم اتنے پیسے دیں گے، اس کو انہوں نے بڑھانے کا بھی کہا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا ہے جناب جی، انکوائری کمیٹی کی جو فائنل رپورٹ آئی ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا ہے کہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں مری کے اندر ان کو ختم کر دیا جائے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مری کے اندر سیوریج، پانی اور ویسٹ مینجمنٹ کا نظام جو ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے، کیونکہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ریزنز ہوتی ہیں وہ یہی ریزنز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ مری کے اندر جو درختوں کی کٹائی ہے اس پہ پابندی لگا دی جائے، کیونکہ جتنے زیادہ درخت کٹتے ہیں اتنا ہی ہمارا کلائمیٹ چینج ہوتا ہے اور اتنا ہی پولیوشن جو ہے وہ بڑھتی ہے. اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ محکمہ جو ہائی وے ہے اور محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریسکیو 1112 ہے وہ سانحہ مری کے ذمہ داران کے خلاف جو ہے وہ انکوائری بھی کریں اور ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ غیر قانونی تجاوزات کو ختم بھی کروائے. اور مری میں جو ہوٹلز اور رہائشی اپارٹمنٹس ہیں اور جو فلیٹس ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جائے. اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ معطل جو ہوئے تھے 15 افسران، ان کا سانحہ مری سے کوئی تعلق نہیں بنتا، ان کو بس اچانک فوری ریاکشن کے طور پہ معطل کر دیا گیا تھا، تو ان کو دوبارہ سے سنا جائے. تو جناب یہ جو فیصلہ ہے تفصیلی یہ 7 نومبر کو جاری کیا گیا. اور اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی تک اس میں سانحہ مری کے حوالے سے 24 سماعتیں ہوئی ہیں اور 7 مئی کو بھی ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. پھر رواں سال 7 اور 8 جنوری کے درمیانی شب میں آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور پھر اس کے بعد 23 افراد جو ہیں اس میں جاں بحق ہوئے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. اور اس وقت جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی کہ عثمان بزدار تھے، انہوں نے انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی. اور اب فائنلی جو ہے یہ سارا فیصلہ آ گیا ہے
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ یہاں پر لوگ فالو اپ نہیں کرتے کیس کا. آپ کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس کا کوئی حل بھی نکلا یا نہیں نکلا. تو یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ حل نکل آیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوتا یا نہیں ہوتا. البتہ وہ لوگ جو شہید ہوئے تھے، جو لوگ اپنی گاڑیوں میں پچھلے سال حادثے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے، وہ تو واپس نہیں آ سکتے. لیکن بہرحال ان سے ہمدردی اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ ان کا جو معاوضہ ہے اس کو بڑھایا جائے، اور جو یہ سب چیزیں عدالت نے کہی ہیں، اللہ کرے کہ اس چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ہو، اور یہ ساری چیزیں جو امپلیمنٹ بھی ہوں. تو جیسے جیسے اس میں بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں گی. تو میں نے اپنا پرومس آپ لوگوں سے پورا کر دیا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.